الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم۔ اس کائنات میں مخلوقات میں سے جو بھی شے ہے وہ فانی ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ ما سوی اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق خواہ کوئی سی بھی ہو اس کو فنا ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر شے فانی ہے سوائے رب العزت کی ذات کے کہ وہ باقی ہے اور لازوال ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دنیا میں ازل سے لے کر کے، ہمیشہ سے لے کر کے آج تک اس دنیا میں نیک لوگ بھی آئے ہیں اور برے لوگ، گنہگار لوگ بھی آئے ہیں، خدا ترس لوگ بھی آئے ہیں، رحم دل لوگ بھی آئے ہیں، اور ظالم اور جابر قسم کے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں اور موجود ہیں اب بھی۔ لیکن ان سب کے باوجود، خواہ نیک ہوں، خواہ گناہگار ہوں، خواہ رحم دل ہوں، خواہ ظالم ہوں، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے اور دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ عام طور پر جن لوگوں کو دنیا میں خوب طاقت اور زور حاصل ہوتا ہے، اور طاقت کے ساتھ ساتھ دولت بھی ان کے پاس ہوتی ہے، وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، تو ان میں سے بیشتر لوگ اپنے آپ کی حقیقت کو، خود کی حقیقت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ اپنے اس 5 اور 6 فٹ کے اس جسم میں، اس قد میں غور کر لیں تو انہیں پتہ لگے کہ بھئی وہ ایک خاکی ہیں، اور خاک میں انہیں ایک نہ ایک دن ملنا ہے۔ لیکن عام طور پر حضرت انسان کی یہ روش رہی ہے، جو اشرف المخلوقات بھی ہے، کہ جب اس کو قوت اور طاقت اور دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنی حقیقت کو فراموش کر بیٹھا، اور قوت دولت کے ساتھ ساتھ جب اس کو اقتدار بھی نصیب ہوا اور اقتدار بھی ملا، تو پھر انسان، ایسے لوگوں نے اور ایسے حکمرانوں نے اپنے اپنے ملکوں میں، اپنی اپنی سرزمین میں کیا کیا ظلم ڈھائے، تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ خود قرآن کریم میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اقتدار کے اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر کے معصوم لوگوں پر ظلم ڈھائے اور انہیں تہ تیغ کیا۔ قرآن کریم میں آپ دیکھ لیجئے، فرعون کی مثال ملتی ہے، نمرود بادشاہ ہے، اس کا ذکر اگرچہ نام کے ساتھ تو موجود نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا،
وہ موجود ہے، اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طریقے پر احادیث مبارکہ میں ابو جہل کا ذکر موجود ہے، اور بھی اس طرح کے لوگ جو اقتدار میں آئے اور انہوں نے لوگوں پر ظلم ڈھائے، ان کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ چنگیز خان، ہلاکو خان، سب لوگ ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں اور ان کے مظالم سے بھی واقف ہیں۔ عام طور پر ایسے لوگوں کو جب اقتدار ملتا ہے تو وہ اقتدار میں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب انہیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، یا یہ اقتدار ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہیں گے وہ اقتدار میں موجود رہیں گے۔ لیکن وہ اپنے سے گزشتہ جو لوگ گزرے ہیں، ایسے ظالم جابر حکمران بادشاہ، ان کے انجام سے سبق سیکھنے کے بجائے انہی کے طرز کو اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال اس وقت ہمارے ملک میں حال ہی میں ایک سابق صدر پرویز مشرف جو دبئی میں وہ اپنے انجام سے دوچار ہوا ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت اس کا مصداق وہ بنا ہے۔ یہ وہ شخص تھا 1998 میں یہ برسر اقتدار آیا، زور زبردستی اس نے اقتدار پر قبضہ کیا، اور سن 2008 میں اگست میں غالباً اس نے استعفیٰ دیا۔ یہاں یہ بات سمجھ لی جائے کہ اس گفتگو کا مقصد کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے، اور مقصد صرف حال ہی میں جو ہمارے سامنے ایک تازہ واقعہ ہوا ہے اس سے عبرت حاصل کی جائے، مقصد اس کا یہ ہے۔ یہ شخص پرویز مشرف جب اقتدار میں آیا، جس طریقے پر آیا، اور یوں کہہ لیجئے کہ اقتدار پر اس نے شب خون مارا، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور شروع کے 2-3 سال اس کے بہرحال کوئی ایسے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی اصل چہرہ اور اصل حقیقت سامنے نہیں تھی، لیکن جب 2001 میں سپٹمبر 2001 میں دنیا کے حالات نے اچانک ایک نیا رخ اختیار کیا، اس وقت پاکستان کا ایک کردار تھا اور اس کو ایک صحیح فیصلہ کرنا تھا۔ اس وقت میں اس نے جو فیصلہ کیا، ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ایک اسلامی ملک پر حملہ کرنے کے لیے ایک سپر پاور کو، امریکہ کو، اپنی سرحدیں دیں، اور اس امریکہ کے غالباً کچھ 7 مطالبات تھے، اور وہ امریکہ بھی یہی اندازہ کیے بیٹھا تھا کہ یہ سارے کے سارے مطالبات منظور نہیں کیے جائیں گے، لیکن من وعن اس شخص نے وہ سارے مطالبات منظور کیے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اپنے ملک کے فضائی حدود اس نے امریکہ کو دیں اور اس کا اتحادی بنا، اور اسی کے اس فیصلے کی وجہ سے، غلط فیصلے کی وجہ سے، ہزاروں مسلمان
وہ امریکی بمباری کا نشانہ بنے افغانستان میں. یہ وہ وقت تھا کہ یہ شخص امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا تھا، اس لیے کہ پاکستان ظاہر ہے اللہ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہے، قوت دی ہے، ایٹمی طاقت ہے، اور ایٹمی طاقت کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے یہ بہرحال بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن اگر یہ چاہتا تو اس وقت امریکہ سے کہہ بھی سکتا تھا کہ بھائی ٹیبل ٹاک کی جائے، گفتگو کی جائے، مذاکرات کیے جائیں، ہم آپ کو اپنی سرحدیں نہیں دے سکتے. لیکن بہرحال یہ غلط فیصلہ تھا جس کے نتائج آج تک ملک بھگت رہا ہے. پھر اس نے کئی سو بے گناہ لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا. وہ لوگ جو بیچارے روس کے ساتھ اور روس کی طاقت کو توڑنے میں اللہ نے انہیں چنا، منتخب کیا، اور روس ایک سپر پاور اس زمانے کی تھا. تو روس کا اقتدار کا جو نشہ تھا اللہ نے ان بندوں کے ذریعے ملیا میٹ کروایا. ان لوگوں کو، ان مجاہدین کو، ان بے گناہوں کو اس شخص نے امریکہ کے حوالے کیا، جس کی تفصیل خود اس نے اپنی کتاب دا لائن آف فائر اس میں کی ہے. اور گوانتانامو بے کی جیل کو آباد کرنے والا اگر دیکھا جائے بے گناہ انسانوں سے، جو بعد میں کئی سو لوگ بے گناہ ثابت ہونے کے بعد رہا بھی کیے گئے کئی سالوں کے بعد، وہ یہی شخص تھا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ایک خاتون ملک کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اس نے ڈالروں کے بدلے میں امریکہ کے حوالے کیا، جو آج تک بے گناہ جیل میں موجود ہے. عمر قید کی بھی کسی کو سزا ہو تو زیادہ سے زیادہ 14 سال ہوتی ہے. آج اس قوم کی بیٹی کو 20 سال ہو گئے. وہ اسی شخص کی وجہ سے وہ آج تک جیل میں موجود ہے، اور اس نے اذیتیں برداشت کی. اور اس کی والدہ اپنی بیٹی کی راہ دیکھتے دیکھتے فوت ہو گئیں، دنیا سے چلی گئیں. لیکن بیٹی کو سینے سے لگانا اور اس کو گلے سے لگانا اور اس کو دیکھنا انہیں میسر نہ آ سکا. پھر سن 2006 میں اس شخص نے آپریشن کیا. پھر سن 2007 میں غالباً سن 2007 میں اس شخص نے لال مسجد پر جو بمباری کی وہ اسی کے دور اقتدار میں ہوئی. کئی سو طلبہ طالبات بے گناہ جنہیں کفن تک میسر نہ ہو سکا، وہ اس بمباری کی بھیٹ چڑھ گئے، شہید ہو گئے. حالانکہ یہ بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا کہ انہیں، اگر وہ اتنے بڑے مجرم تھے طلبہ طالبات، تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا. ایسے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ سیدھا سادہ بس بمباری کی گئی اور مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا اور بچوں اور بچیوں کو شہید کر دیا گیا سینکڑوں کی تعداد میں. اور خود اس کے الفاظ تھے کہ لال مسجد والے، جو ریکارڈ پر موجود ہیں اس کے الفاظ، کہ لال مسجد والے باہر آ جائیں ورنہ مارے جائیں گے. یہ باتیں اس کی آن دا ریکارڈ سب موجود ہیں. اور اسی طریقے پر سانحہ 12 مئی جو کراچی میں ہوا، کئی لوگ جان سے گئے، بے گناہ لوگ جان سے گئے، اور اس شخص نے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر کے، مکے لہرا کر کے کہا کہ آج ہم نے طاقت کا مظاہرہ کراچی میں دکھا دیا.
وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو، جیسے آپ یوں سمجھ لیجیے کہ حجاج بن یوسف لوگوں کو قتل کر کے خوش ہوتا تھا، یہ بھی بے گناہوں کو ان کی آہیں، ان کو قتل کر کے ان کی آہیں لے کر کے یہ شخص خوش ہوتا تھا۔ ان کی بد دعائیں اور آہیں اس نے سمیٹیں۔ اور بہرحال انسان ہر عروج کو ایک زوال ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا بن جائے، کتنا ہی اس کو کوئی مقام حاصل ہو جائے دنیاوی اعتبار سے، بالآخر وہ ایک وقت آتا ہے اس کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اس شخص کا جب زوال شروع ہوا تو یہ ملک سے باہر فرار ہو گیا، جیسا کہ صاحب اقتدار لوگ ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ یہاں تھا تو کہتا تھا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور جب اس سے اقتدار ختم ہوا تو ڈر کے مارے ملک سے ہی باہر بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ آج کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو دنیا سے چلے جائیں انہیں برا نہ کہا جائے۔ بہرحال وہ حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 1393، اس حدیث کا نمبر ہے 1393۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے والے لوگوں کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ اپنے کیے ہوئے اور آگے بھیجے ہوئے اعمال تک پہنچ چکے ہیں۔ اس حدیث کے ظاہر سے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس کو برا نہ کہا جائے اور اس کو اس کے عیب بیان نہ کیے جائیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے عیوب، ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور خواہ میں بیان کرنا، بلا وجہ بیان کرنا اور بلا وجہ میں برا بھلا کہنا، اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ فضول بات ہے، اس میں لگ کے اپنا وقت ضائع نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کی برائی کرتا ہے تو برائی کا مقصد ایک تو یہی ہوتا ہے کہ صاحب اپنا شوق پورا کر رہا ہے، اس کا کام ہی غیبت کرنا، لوگوں کے عیب اچھالنا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ بھئی غیبت نہ کی جائے، عیب نہ اچھالے جائیں۔ اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی مرے ہوئے کی برائی کر رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ بھئی اس کی برائی کے اثرات سے دوسروں کو بچانے کے لیے اس کی باتوں کو بیان کر رہا ہے۔ بھئی فلاں شخص ایسا تھا تو اس کا انجام ایسا ہوا، تو اس کے کام ایسے تھے، غلط کام تھے، برے کام تھے، ظلم کرتا تھا، بھئی ظلم سے بچو، دیکھو فلاں ظالم کا ایسا انجام ہوا۔ تو برائی کے انجام سے بچانے کے لیے، جیسا کہ اللہ پاک کا قانون رہا ہے، اللہ نے بڑے بڑے ظالموں کو عبرت کا نشان بنایا۔ فرعون کا ذکر قرآن میں ہے، حامان کا ذکر قرآن میں ہے، اور قارون کا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرعون کو کیسے عبرت کا نشان بنایا، قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اب کوئی قارون کی برائی بیان کرے کہ صاحب قارون ایسا آدمی تھا اور اس کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا اور بڑی دولت دی تھی، اس نے تکبر کیا بجائے شکر ادا کرنے کے، اور لوگوں کا حق اس نے دبایا، حق ناحق ظلم کیے، تو اللہ نے اس کا یہ انجام دکھایا کہ فخسفنا بہ بدارہ الارض، اس کے خزانوں سمیت، اس کے گھر بار سمیت اس کو زمین میں اللہ پاک نے دھسا دیا۔ تو کوئی یہ کہے کہ صاحب قارون مر گیا، اس کی برائی نہ کرو، غیبت نہ کرو، تو یہ بات جو ہے ایسے لوگ، اس طرح کے جو ظالم لوگ ہیں اور جنہیں اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، تو ان کا ذکر کرنا تو خود قرآن سے ثابت ہے، ان کی برائیوں کا، تاکہ لوگ ایسی برائیوں سے بچے۔ بھائی فرعون کے مظالم کا ذکر تاکہ لوگوں کو ظلم سے بچنے کی ترغیب دی جائے کہ بھائی اقتدار کے نشے میں آ کر کے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا،
اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا، بنی اسرائیل کو ناحق قتل کرتا تھا، ان کو ظلم کا نشانہ بنایا. تو کوئی کہے کہ بھائی فرعون کی برائی نہ کرو، فرعون کی غیبت نہ کرو، حدیث میں آیا منع ہے کہ مرنے والے کی غیبت نہ کرو. تو مطلب یہ نہیں کہ ہر مرنے والے کی غیبت نہ کی جائے، برائی نہ کی جائے. مطلب یہ ہے کہ اس کی برائی اس کی ذات تک تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر کہ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ہیں مسلمان، ان کا انتقال ہو گیا. اب کوئی شخص برائی کرے کہ صاحب وہ دیکھو فلاں مر گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ نہ نماز پڑھتا تھا نہ اس سے منع کیا گیا کہ اس کی نمازیں نہ پڑھنا یا اس کے روزے نہ رکھنا اس کی ذات تک تھا. تو یہ ہے کہ اس کا انجام اب اللہ کے پاس ہے، اس کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے. اللہ جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے، چاہے اس کو بخش دے اپنی رحمت سے یا اس کو سزا دے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کو اس کے ذاتی گناہوں کی بنا پر جو اس کی ذات تک محدود تھے تو اس کی وجہ سے اس کو برا بھلا کہیں. لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے. یہاں آپ سب کے سامنے ہیں، لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ شخص اس نے کتنے مظالم ڈھائے جو ابھی بیان کیے گئے، وہ سب کے سامنے ہیں، ایک ریکارڈ کا حصہ ہے کہ دنیا کی لالچ میں، ڈالروں کی لالچ میں اس شخص نے مسلمانوں کو شہید کروایا اور مسلمانوں پر بمباریاں کروائیں. خود پاکستان میں کتنے ہی مدارس میں اس نے ڈرون حملے کروائے. ڈرون حملے اس کے دور سے پہلے کب ہوئے تھے؟ اس کے دور میں یہ اس کی سوغات ہے جو اس کے دور میں شروع ہوئے. اپنا ملک اس نے غیروں کے آگے اس طریقے پر گروی رکھ دیا اور اپنے ہی لوگوں کو اس نے مروایا. بہرحال اللہ نے اس کا انجام بھی برا کیا کہ اللہ نے اس شخص کو آخری وقت تک ملک میں آنا اس کو نصیب نہ ہوا اور ملک میں اس طریقے پر اپنے ملک میں رہنا اس کو نصیب نہ ہوا. جو سب سے پہلے پاکستان کے نعرے لگاتا تھا، جس نے کئی سال جلا وطنی کی خود ساختہ جلا وطنی کے گزارے اور اپنے ملک سے، پاکستان سے دور رہا. کیوں دور رہا سب جانتے ہیں. جو کہتا تھا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، وہ ڈر کے ایسا بھاگا کہ آخری وقت تک اس کو ملک میں آنا نصیب نہ ہوا اور ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ سارے دوست اس کا ساتھ چھوڑ گئے، کوئی اس کے پاس نہ رہا. اللہ نے ایسی بیماری میں اس کو کئی سال تک پکڑے رکھا. یہ تو دنیا کی سزا ہے. تو یہ تو عبرت کا نشان اللہ نے بنایا کہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. لوگ عبرت حاصل کریں کہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. لوگ ان چیزوں کو دیکھیں اور ان ایسے لوگوں کے انجام کو دیکھیں. اب یہ آیا بھی تو اس کی لاش آئے گی، یہ خود ملک میں نہیں آئے گا کہ زندہ ہوتے ہوئے اس ملک میں نہیں آ سکا. جس نے ملک کے اندر اقتدار میں ہوتے ہوئے یہ چاہتا کہ اپنی رعایا کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ بھی کر سکتا تھا اور ان کے ساتھ اچھائی بھی کر سکتا تھا. لیکن بہرحال جیسے حجاج بن یوسف اور بڑے بڑے ظالم حکمران ملک میں اپنے اپنے اقتدار میں آئے اور ظلم کر کے چلے گئے اور پھر اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا. اللہ نے اس کو بھی عبرت کا نشان بنایا اور پھر بھی کوئی اس کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے تو بہرحال وہ اسی کے ذہن والا لبرل قسم کا ہو سکتا ہے. آج لبرل سوچ رکھنے والے، سیکولر سوچ رکھنے والوں کو اس سے ہمدردی ضرور ہے، لیکن جو صحیح اسلامی سوچ رکھنے والے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ پرویز مشرف کے کام جو تھے بڑے اچھے کام تھے، بہت اچھے کام کر کے گیا، ملک کو بڑا فائدہ پہنچا کے گیا. ایک نہ بجھنے والی آگ ہے اس میں جھونک کر کے یہ ملک کو چلا گیا، صرف ڈالروں کی خاطر، صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر اس نے یہ سارے کام کیے. بہرحال ہمیں سب کو ان حالات میں اور ایسے واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ انسان ہر حال میں اپنی حقیقت کو یاد رکھے اور اس بات کو یاد رکھے کہ اس کا اصل ٹھکانہ قبر ہے
قبر میں اس کو جانا ہے۔ جیسے کہ ایک دانشور نے یہ بات کہی کہ جو مکے لہرایا کرتا تھا آج اس کے مکے زمین کے اندر چلے جائیں گے اور زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ بڑی اچھی بات ایک صاحب نے یہ بات اپنے کمنٹس میں اپنے تبصرے میں کہی ہے جو دل کو لگتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔